اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک خاتون کا ٹی وی چینل کا ایک کلپ دیکھا، ڈاکٹر عائشہ رزاق، اور وہ بہت زیادہ سیخ پا تھیں اس بات پر کہ پاکستان کے تعلیمی نصاب کے اندر وقتاً فوقتاً جو اسلامی مواد شامل کیا گیا، ایون کہ وہ فائنالٹی آف پروفٹ ہوڈ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کو نصاب کا حصہ بنانے پر بھی تل ملا رہی ہیں اور آپے سے باہر ہو رہی ہیں، اور اس کو انہوں نے سیاسی جماعتوں کا مشترکہ جرم قرار دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا جرم ہے کہ انہوں نے تعلیمی نصاب کے اندر اسلامی مواد کیوں شامل کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارا پیمرا سے ہے کہ آپ نے اس پہ کیا نوٹس لیا، یہ ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ہماری قوم کو کیا میسج کنوے کیا جا رہا ہے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر؟ کیا آپ نے اس کا کوئی نوٹس لیا؟ کیا آپ نے اس پہ کوئی بین لگائی؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا؟ کیا آپ نے اینکر ٹی وی چینل سے پوچھا؟ دوسری بات، جو ہمارے وکلاء دوست ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے، جس طرح پرویز ہود نے بات کی، پھر یہ خاتون بات کر رہی ہیں، اس طرح کی باتیں اگر کوئی کرتی ہیں تو آپ کی کوئی ایسی ایسوسیشن، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کے خلاف کیس فائل کریں، عدالت میں ان سے پوچھیں قانونی طریقے سے کہ آپ کس طرح اسلام کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اور ایون کہ ختم نبوت کو نصاب کا حصہ شامل کرنے پر اس قسم کی سٹیٹمنٹ آپ دے رہی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو حیرت کی بات ہے اور خطرناک بات ہے وہ یہ کہ اسی خاتون کو، ڈاکٹر عائشہ رزاق کو، وزارت تعلیم کے اندر ٹیکنیکل ایڈوائزر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ پوری قوم کے لیے تشویش کی بات ہے، اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ چل جانا چاہیے۔ بالکل کنفرم اور صحیح اور سچی رپورٹ اور خبر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو تعلیمی نصاب کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہے اور تعلیمی نصاب میں اسلامی مواد شامل ہونے پر ان کی یہ کیفیت ہے، ان کو ایجوکیشن بورڈ کے اندر ٹیکنیکل ایڈوائزر لگانے کا آخر کیا مطلب ہے؟ ایسے لوگوں کو ایسے حساس عہدوں سے، ایسی حساس پوسٹوں سے دور رکھنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ کوئی ایسی پیش رفت کرتی ہیں نصاب کے اندر، کوئی ایسا اقدام کرتی ہیں، کوئی ایسی تبدیلی یا ترمیم کرنے کی، کوئی چور راستے سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کے اندر وہ سارے لوگ برابر کے شریک ہوں گے جنہوں نے ان کو تعینات کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کو فی الفور برطرف کیا جائے اور ان کو ایسے کم از کم حساس عہدوں پر بالکل رکھنا۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ اسلامی تعلیم کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اسلامیات کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، اسلامی مواد کو نصاب کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو کم از کم آپ ایجوکیشن کی وزارت کے اندر ٹیکنیکل ایڈوائزر نہیں لگا سکتے۔ ایک تو پیمرا کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، دوسرا عوام کو اس پہ بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور تیسرا جو ہمارے وکلاء ہیں ان کو اس پر، ان کی اسٹیٹمنٹ پر قانونی چارہ جوئی کر کے ان کو عدالت میں لانا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی مواد کو نصاب کا حصہ بنانے پر اس طریقے سے اعتراضات کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔